کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک اور پھڈا جون سا ہے وہ سامنے آیا ہے۔ آپ کے جو غیر قانونی شہری امریکہ میں رہ رہے ہیں، آپ ان کی واپسی کی بات کریں، آپ امریکہ سے تیل خریدنے کی بات کریں۔ اسے انڈیا کی اور انڈین لیڈرشپ کی نالائکی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ جو تعلقات ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے انڈیا کو یہ بتایا کہ آپ چین کی بات چھوڑیں، چین جانیں اور امریکہ جانیں، آپ اپنی بات کریں۔ اور جس طرح سے دہشت گردی کا ایک پریپیگنڈا کر کے پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں اشرف سہیل اور آپ یہ گفتگو مشرق ڈیجیٹل اشرف سہیل آفیشیل پر دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے جیو پولیٹکس کے اوپر اور پاکستان میں جو ہمارا جو ریجن ہے اس حوالے سے۔ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اگرچہ یہ بات تو کسی سے ڈکی چھپی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو سیکنڈ فیز ہے ان کی پریزیڈنسی کا، جو آپ کہہ لیں کہ شروع ہوا پچھلے سال 2025 کو 20 جنوری کو، اور ابھی تک وہ کنٹینیو جون سا ہے، اس دور میں امریکہ اور انڈیا کے تعلقات جون سے ہیں وہ ایک نئے موڈ میں گئے ہیں، ایک ایسے مرحلے میں گئے ہیں جس کو کسی بھی لحاظ سے سیٹسفیکٹری نہیں کہا جا سکتا، کسی بھی سینس میں اس کو تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا، اور اسے انڈیا کی اور انڈین لیڈرشپ کی نالائکی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ جو تعلقات ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ڈکلائن کا شکار ہیں۔ جو امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ پچھلے سال پہلی ملاقات کی جنوری میں، اسی ملاقات میں یہ بات نظر آ گئی تھی کہ اب یہ دونوں ملک جو پہلے کیا اسے کہتے ہیں کہ گلوز ان ہینڈ ہیں، یا جسے کہہ لیں شیر و شکر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اب وہ معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ انڈین لیڈرشپ جس طرح کی چالاکی اور جس طرح کی ایک آپ کہہ لیں کہ اپنی طرف سے ایک بہت ہی کلیور گیم کر رہی تھی امریکہ کے ساتھ، چین کا جھانسا دے کر امریکن پریزیڈنٹ نے اس کو ایک طرح سے شٹ اپ کال دی۔ انہوں نے انڈیا کو یہ بتایا کہ آپ چین کی بات چھوڑیں، چین جانیں اور امریکہ جانیں، آپ اپنی بات کریں، آپ کا جو ٹیرف ہے ہمارے ساتھ آپ اس کی بات کریں، آپ کے جو غیر قانونی شہری امریکہ میں رہ رہے ہیں آپ ان کی واپسی کی بات کریں، آپ امریکہ سے تیل خریدنے کی بات کریں، آپ جو روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں وہ بند کریں دروازہ، اور آپ جو انڈر ہینڈ ایران سے جسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ چوری کا مال اور لاٹھی کا جسے کہہ لیں کہ گز والا حساب کر کے اب تیل اٹھا رہے ہیں، اور ایک آپ کہہ لیں کہ انڈر ٹیبل جو مفادات اٹھا رہے ہیں وہ سلسلہ بند کریں۔ اور پھر یہ ہوا کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات گریجولی خرابی کی طرف گئے۔ اسی دوران پچھلے سال مئی میں جو واقعہ ہوا، انڈیا نے جس طرح کی انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا، جس طرح کی نامعقول خارجہ پالیسی کا مظاہرہ کیا، جس طرح کی آپ کہہ لیں کہ بیس لیس اور ان لاجیکل آپ کہہ لیں انہوں نے سفارت کاری کی، اور جس طرح سے دہشت گردی کا ایک پریپیگنڈا کر کے پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کی نیگیٹو گراؤنڈ پر، وہ بھی اس کا پردہ بھی چاک ہوا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے۔ اور یہاں تک نہیں رہا، انڈیا نے مئی میں 7 مئی کو پاکستان پر حملہ بھی کر دیا، اس کا جو جواب ملا وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اب اس موقع کے اوپر وہ جو سفارت کاری ہو رہی تھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ بندی کے لیے، کیونکہ انڈیا پھنس گیا تھا اس جنگ میں، اس میں بھی انڈینز نے کچھ کمٹمنٹس کی کہ ہم کشمیر پر بات کریں گے، ہم فلاں پر بات کریں گے، ہم سندھ طاس پر بات کریں گے، اور کمٹمنٹس کرنے کے بعد، یعنی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کمٹمنٹ کرنے کے بعد وہ بالکل ہی مکر گئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پاکستان کی ریکویسٹ پر یہ جنگ بند کی ہے۔ یعنی اس قدر مضحکہ خیز باتیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں، اور یہی وہ انٹرنیشنل سفارت کاری میں اور پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ ریلیشن شپ میں جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اس وجہ سے جو انڈین رجیم ہے اور انڈین جو اس وقت کے حکمران ہیں ان کو شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور انڈیا کو بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کہہ لیں کہ لاسز کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی جو تازہ ترین معاملہ ہوا یہ ہوا کہ 10 جون کو ایک جہاز پر امریکنز نے فائرنگ کی، وہ جہاز آبنائے حرمت سے آ رہا تھا اللیگل وے میں، اس میں 3 انڈین جو لوگ تھے وہ مارے گئے، اور اس کے بعد امریکن فارن منسٹر نے انڈین فارن منسٹر کو فون کیا، یعنی مارکو روبیو نے جے شنکر کو فون کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا کہ آپ اس طرح سے اللیگل طریقے سے ایران یا کسی جگہ سے تیل خریدیں اور وہاں سے انڈیا میں لے کر جائیں۔ اس کے اوپر انڈیا بڑا جزبز ہے،
انڈیا کے لوگ بڑے جسے کہا جا سکتا ہے کہ غصے میں اپنے طور پر. انڈین اپوزیشن جو ہے اپنی حکومت کو لتاڑ رہی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمیں ہی الٹا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور پچھلے دنوں جو بات کی انڈین پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں بھگونت مان نے, جو انہوں نے کہا کہ لڑائی جو ہے امریکہ اور ایران کی ہو رہی ہے, مار اسرائیل کو پڑ رہی ہے, خرابیاں بربادیاں دبئی کی ہو رہی ہیں, ذلت انڈیا کی ہو رہی ہے, عزت پاکستان کو مل رہی ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا میسج ہے انڈین رولرز کے لیے, انڈین گورنمنٹ کے لیے, مودی رجیم کے لیے. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناٹ اونلی گریجولی بٹ ریپڈلی انڈیا اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں ان میں ایک ایسی دراڑ اور ایسی خلیج پیدا ہو رہی ہے جو ان فیوچر انڈیا کی اکانومی کے لیے اور انڈیا کے انٹرنیشنل سٹیٹس کے لیے ایک مسئلہ بنے گی. یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ انڈیا انٹرنیشنل آپ کہہ لیں کمیونٹی میں اپنے بہت قریبی اتحادیوں سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ اور اس کی بنیادی ذمہ داری جو سی ہے وہ انڈیا کی اس وقت جو حکومت ہے اس پر عائد ہوتی ہے. کیونکہ بی جے پی نے اور بی جے پی کے پالیسی میکرز نے جس طرح کی آپ کہہ لیں کہ متکبرانہ اور جس طرح کی آپ کہہ لیں آؤٹ آف دا وے جا کر ایک خراب قسم کی سفارتکاری کی ہے, اس کے نتائج ہیں جو کہ انڈیا کو بھارت کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. اور یہ نتائج ڈیفینیٹلی ٹرکل ڈاؤن کریں گے انڈین پیپل پر, انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر اور دیگر معاملات پر. اور یہ ہم دیکھتے رہیں گے آنے والے دنوں میں. تازہ ترین حالات یہی ہیں, صورتحال یہی ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک اور پھڈا جون سا ہے وہ سامنے آیا ہے, اور اس کے بھی اثرات وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھائی دیتے رہیں گے. آج کی یہ گفتگو یہاں تک کی. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.